کیسے ہیں دوستو؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک افیونی مرید کا قصہ۔ ایک گنوار شخص حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولوی جی مجھے مرید کر لو۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی آ جا۔ مرید کرتے ہوئے جو باتیں کہلواتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، سب کچھ کہلوایا۔ جب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی باتیں پوری فرما چکے تو آپ کہتے ہیں مولوی جی تم نے افیم سے تو توبہ کرائی نہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی مجھے کیا خبر تھی کہ تو افیم بھی کھاتا ہے، چونکہ طبیب بھی تھے اور جانتے تھے کہ ایک دم افیون کا چھوڑنا مشکل ہے، اور جو افیون کی لت جسے لگی ہو اس کی حالت کی رعایت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی کھایا کرتے ہو، میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ اس نے ایک گولی بنا کر حضرت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت نے اس میں سے کچھ کم کر کے باقی اس کو دے دی اور فرمایا کہ اتنی کھا لیا کرو، پھر مشورہ کر لینا۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش بیٹھ کر کہنے لگا اجی مولوی جی جب توبہ ہی کر لی تو پھر اتنی اور اتنی کیا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ نہ ذکر پوچھا نہ ہی کوئی وظیفہ۔ کچھ دنوں بعد افیون کے چھوڑنے سے اس کو دست آنے لگے۔ اس نے کہلا بھیجا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مولوی جی دعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں، مگر افیون نہ کھاؤں گا۔ غرض بری حالت تک نوبت پہنچی، مرتے مرتے بچا مگر اچھا ہو گیا۔ تندرست ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے کہا کون؟ تو اس نے کہا میں ہوں افیم والا، اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد 2 روپے پیش کیے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قدر عذر کے بعد دلجوئی کے لیے قبول فرما لیے۔ تو افیونی جو مرید تھا وہ کہنے لگا اجے مولوی جی یہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیسے روپے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی ابھی بتلا دے کیسے روپے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ روپے افیم کے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ 2 روپے مہینے کی افیم کھاتا تھا۔ جب میں نے افیم سے توبہ کی تو نفس بڑا خوش ہوا کہ اب 2 روپے مہینے کے بچیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ تو دین میں دنیا مل گئی۔ بس میں نے نفس سے کہا کہ یہ یاد رکھو یہ روپے تیرے پاس نہ چھوڑوں گا، یہ مت سمجھ کہ تجھے دے دوں گا، بلکہ اسی وقت نیت کر لی کہ جتنے کی افیم کھایا کرتا تھا وہ پیر کو دیا کروں گا۔ بس یہ 2 روپے ماہوار آپ کے پاس آیا کریں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ گنوار کی حکایت ہے کہ جو بالکل ان پڑھ تھا، بے پڑھا لکھا تھا، مگر دین کی ایسی سمجھ تھی کہ دین میں دنیا کی ملاوٹ کو فوراً سمجھ گیا۔ یہ وہ بات ہے کہ اچھے بھلے لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، البتہ کامل لوگوں سے ایسے واقعات منقول ہیں کہ جب توبہ کر لی تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی اس توبہ کو قائم رکھنا صرف اس ایک واقعے سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو جب آپ توبہ کریں، گناہوں سے
اللہ کے حضور معافی مانگے تو پھر اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اس پر قائم رہنے کی کوشش بھی کریں۔